بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علمی روم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہر روز اپنے کزن اشتیاق کے گھر ٹیوشن پڑھنے جایا کرتی تھی، اور جب سے اشتیاق کے پاس پڑھ رہی تھی میرے ہر ٹیسٹ میں بہت ہی اچھے نمبر آ رہے تھے۔ ایک دن اشتیاق کے گھر کوئی نہیں تھا تو اس نے مجھے چائے بنا کر دی، جسے پیتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ پھر 2 گھنٹے بعد جب میں اٹھی تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ میں نازیبا حالت میں بیڈ پر لیٹی تھی اور میرا کزن اشتیاق میرا نام رانی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں 16 سال کی جوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ ہم ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے۔ میرے ابو جان مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، کیونکہ میں ابو جان کی بڑی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ میرے ابو مجھے پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، اور میں بھی اپنے ابو کا خواب پورا کرنا چاہتی تھی۔ کسی زمانے میں ان کا بھی یہ خواب تھا کہ میں بھی پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنوں، لیکن حالات نے انہیں اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ انہیں پڑھائی چھوڑ کر نوکری کرنی پڑی۔ لیکن جب میری پیدائش ہوئی تو انہوں نے یہ خواب دوبارہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اب وہ اپنی جگہ مجھے ڈاکٹر دیکھنا چاہتے تھے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ابو کو یہی کہتے سنا تھا کہ میری بیٹی بڑی ہو کر ڈاکٹر بنے گی اور میرا نام روشن کرے گی۔ میرے ابو جان اپنی حیثیت سے بڑھ کر میری پڑھائی پر پیسہ لگا رہے تھے۔ پچھلے 4 دنوں سے میں ریاضی کے ایک سوال کو لے کر بہت ہی زیادہ پریشان تھی، اور وہ سوال مجھے کسی بھی طرح سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسکول میں ٹیچر سے بھی پوچھا تو انہوں نے مجھے سمجھایا، لیکن پھر بھی میری سمجھ میں وہ سوال نہ آیا۔ میں شام کے وقت چارپائی پر کتابیں کھولی پریشان سا منہ بنائے بیٹھی تھی کہ ابو جان اسی وقت کام سے گھر لوٹے۔ ابو مجھے پریشان دیکھ کر میرے پاس ہی بیٹھ گئے اور محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگے، میری بیٹی آج پریشان کیوں ہے؟ میں نے ابو کو بتایا کہ مجھے ریاضی کا ایک سوال بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابو کہنے لگے کہ تمہارا کزن اشتیاق شہر کی بہت بڑی یونیورسٹی سے ڈگری لے کر آیا ہے، تم اس سے ہی مدد لے لو۔ اشتیاق میری پھپھو کا بیٹا تھا، اور ابو نے مجھے بتایا کہ تمہاری پھپھو اکثر بتاتی ہے کہ اشتیاق ریاضی میں بہت ہی ماہر ہے، اور اس نے بہت ہی اچھے نمبروں سے امتحان پاس کیا ہے۔ اگر میں اسے کہوں گا تو وہ تمہیں ٹیوشن پڑھانے کے لیے کبھی منع نہیں کرے گا۔ اور ساتھ بتانے لگے کہ اشتیاق ایک اچھا لڑکا ہے۔ یہ سن کر میری امی کو بہت غصہ آیا اور ابو سے کہنے لگی کہ آپ کو تو اپنی بہن اور اس کے بیٹے کی بہت تعریفیں کرنی آتی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میری امی اپنی نند سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی۔ ابو مسکرا کر مجھ سے کہنے لگے کہ تم اپنی ماں کی فکر نہ کرو، میں خود ہی اشتیاق سے بات کرتا ہوں، وہ تمہیں ٹیوشن ضرور پڑھا دے گا اور تمہاری ساری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ابو کی بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا تھا۔ اشتیاق بھائی تو واقعی بہت بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے تھے، اور اگر وہ میری ذرا بھی مدد کر دیتے تو میں اچھے نمبروں سے امتحان پاس کر لیتی، اور مجھے معلوم تھا کہ اشتیاق بھائی کبھی بھی میرے ابو کو انکار نہیں کریں گے۔ اگلے ہی دن ابو نے مجھے بتایا کہ اشتیاق بھائی مجھے پڑھانے کے لیے راضی ہیں، اور اب مجھے روزانہ دوپہر کو ان کے گھر پڑھنے کے لیے جانا ہوگا۔ پھپھو کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے میرے لیے اکیلے آنا جانا بہت آسان تھا۔ میں جب اشتیاق بھائی کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے گئی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ واقعی وہ ریاضی میں بہت ماہر تھے۔ ان کے سمجھانے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ مجھے مشکل سے مشکل سوال بھی فوراً سمجھ میں آنے لگے، اور وہ بہت ہی نرم مزاج اور خوش اخلاق تھے۔ میں جب سے اشتیاق بھائی کے پاس پڑھ رہی تھی میرے ہر ٹیسٹ میں بہت ہی اچھے نمبر آ رہے تھے، اور ابو کو بھی میری پڑھائی کی طرف سے سکون مل گیا تھا۔ میرے لیے کسی اچھے ٹیوشن کا انتظام کرنا ابو کے لیے بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ ان کی جیب اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ ایسے میں اشتیاق بھائی ہمارے لیے ایک فرشتہ ثابت ہوئے تھے۔ میں جب بھی پھپھو کے گھر جاتی وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی اور مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اور جب بھی پھوپھا گھر پر ہوتے تو وہ بھی بہت پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتے۔ میں کبھی سوچتی تھی کہ نہ جانے میری ماں کو پھپھو سے کیا مسئلہ ہے۔ پھپھو تو بہت ہی محبت کرنے والی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب میں اشتیاق بھائی کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے گئی تو گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اشتیاق بھائی نے مجھے بتایا کہ پھپھو کسی سہیلی کے گھر گئی ہوئی ہے اور رات کو واپس آئیں گی۔ اشتیاق بھائی گھر پر اکیلے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ان کے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، اس لیے وہ پہلے چائے پئیں گے اور پھر ہی مجھے پڑھائیں گے۔ میں آرام سے اشتیاق بھائی کے کمرے میں بیٹھ گئی اور ان سے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پہلے چائے پی لے پھر مجھے پڑھا دے۔ اشتیاق بھائی جب تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔
میں نے حیرت سے دوسرا کپ دیکھا تو وہ کہنے لگے میں نے تمہارے لیے بھی بنا دی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے انہیں بتایا کہ میں چائے نہیں پیتی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے اتنی محبت سے بنائی ہے، میری خاطر ہی پی لو۔ مجھے بھی انکار کرنا اچھا نہیں لگا، اس لیے میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے چائے پی لی، لیکن مجھے چائے کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ شاید اسی لیے چائے پینے کے بعد میری زبان کا ذائقہ بہت ہی خراب ہو گیا اور تھوڑی ہی دیر میں مجھے نیند سی آنے لگی۔ اشتیاق بھائی جو مجھے پڑھا رہے تھے کہنے لگے کہ تم تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر ہم پڑھ لیتے ہیں۔ میرے لیے آنکھیں کھلی رکھنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا، اس لیے میں ان کی بات مان کر ان کے بستر پر لیٹ گئی اور وہ چائے کے کپ اٹھا کر باورچی خانے میں چلا گیا۔ مجھے بستر پر لیٹے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے اپنے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے پڑتے ہوئے محسوس ہونے لگے اور میں نیم غنودگی محسوس کرنے لگی۔ میں پوری طرح نیند میں بھی نہیں گئی تھی، لیکن ہوش بھی نہیں تھی۔ میں اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا پا رہی تھی اور نظروں کے سامنے کا سارا منظر دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ اشتیاق بھائی کمرے میں دوبارہ پلٹ کر آئے ہیں، لیکن اس بار وہ اکیلے نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا، اور دور ہونے کی وجہ سے مجھے اس دوسرے شخص کا چہرہ صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھیں آدھی کھلی آدھی بند تھی۔ میں اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ ایسے میں جب وہ دونوں میرے قریب آئے تو میں اس دوسرے شخص کو بھی پہچاننے کے قابل ہو گئی، اور اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد تو مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور اس وقت پوری طرح میری جان نکل گئی جب ان دونوں نے میرے ساتھ زبردستی کرنا شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے مجھے بے حجاب کر دیا۔ وہ دونوں انسان نما بھیڑیے تھے جنہوں نے میرے پورے وجود کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں مجھے زخم نہیں دیا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، انہیں روکنا چاہتی تھی، لیکن اس قدر بے بس تھی جیسے مٹی تلے دبی ہوئی ہوں۔ وہ دونوں پوری طرح مجھ پر اپنے جذبات لٹا رہے تھے، مجھے پامال کر رہے تھے۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی مجھ پر رحم نہیں کھایا اور نہ ہی ایک پل کے لیے یہ سوچا کہ میں 16 سال کی ایک لڑکی ہوں جس نے ابھی دنیا دیکھنی شروع کی تھی۔ میں تو ابھی جوانی کو پوری طرح چھو بھی نہیں پائی تھی اور رون دی گئی تھی۔ میں 1 گھنٹے تک اذیت کا شکار رہی اور وہ دونوں میرے ساتھ درندوں جیسا سلوک کرتے رہے، اور اس کے بعد مجھے ادمری حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ مجھ پر قیامت گزرے آدھا گھنٹہ ہونے والا تھا کہ جب مجھے اپنے ہاتھوں پیروں میں حرکت محسوس ہوئی اور میں بہت مشکل سے خود کو اپنے ہی دوپٹے میں چھپاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری سگی پھپھو کے گھر میں میرے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر جب میں اپنی کتابیں اور بیگ لیے کمرے سے باہر نکلی تو وہ دونوں درندے باہر ہی موجود تھے۔ میں نے فوراً ہی آگے بڑھ کر اپنے کزن اشتیاق کا گریبان پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا ہے۔ اس دوسرے شخص پر تو میں نے نظر بھی ڈالنا گوارا نہ کی، مجھے اس کے وجود سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا اتنا سگا رشتہ بھی مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتا ہے۔ اشتیاق نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی اور اس کا ساتھ دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سگا باپ یعنی میرا پھوپھا تھا۔ میں نے تو پھوپھا کو ہمیشہ سے ہی محبت کرنے والا اور نرم مزاج پایا تھا، لیکن آج جو روپ میں نے ان کا دیکھا تھا وہ کسی جانور جیسا تھا۔ میرے پھوپھا میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہیں، یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر انہوں نے میری عزت کو مٹی میں ملا دیا تھا اور مجھے سر اٹھانے کی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری ماں ٹھیک ہی کہتی تھی کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ میری ماں تو چاہتی ہی نہیں تھی کہ میں کبھی پھوپھو کے گھر میں قدم بھی رکھوں، لیکن ابو نے مجھے ہمیشہ سے یہی سکھایا تھا کہ یہ لوگ ہمارے اپنے ہیں اور ہمیں ان سے تعلق قائم رکھنا ہے۔ امی کبھی پھوپھو کے گھر نہ آتی، لیکن میں ہر موقع پر سب سے پہلے آ جاتی۔ پھوپھو کے ساتھ ساتھ پھوپھا بھی بہت ہی اپنائیت برا سلوک کرتے تھے اور میں ہمیشہ اپنی ماں کو برا ہی سمجھتی رہی، لیکن آج اس مقام پر اپنے پھوپھا کو کھڑے دیکھ کر مجھے اپنی بے وقوفی پر ہنسی آ رہی تھی۔ کبھی جان ہی نہیں پائی تھی کہ ان کے ارادے کتنے خراب ہیں۔ میں نے اشتیاق بھائی کو گریبان سے پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا ہے، انہیں یہ سب کر کے کیا ملا۔ میرے باپ نے تو ان پر حد سے زیادہ اعتبار کیا تھا، لیکن انہوں نے میرے باپ کا مان توڑ دیا، وہ مان جو انہیں اپنی بہن پر تھا اور اپنی بہن کے بیٹے پر تھا۔ اشتیاق بھائی کہنے لگے کہ اگر تم جاننا ہی چاہتی ہو تو میں تمہیں وجہ ضرور بتاؤں گا، لیکن تمہیں برباد کرنے پر مجھے ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہے۔ میرے پھوپھا بھی ابھی تک وہیں موجود تھے، لیکن میں نے ان پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کیا۔
اس کے بعد اشتیاق نے مجھ پر ایک ایسا انکشاف کیا جسے جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا اور دروازے سے نکلتی چلی آئی، جہاں اب میرے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ میری حالت ایسی تھی کہ میں قدم کہیں اٹھا رہی تھی اور وہ کہیں اور ہی پڑ رہے تھے۔ 10 منٹ کا فاصلہ کوئی آدھے گھنٹے کے قریب طے کر کے میں گھر پہنچی تھی۔ امی مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ منہ ہاتھ دھو کر باورچی خانے میں آؤ اور میرے ساتھ روٹیاں بنوا دو۔ میں نے ان کی بات پر جب کوئی جواب نہیں دیا تو وہ پلٹ کر میری شکل دیکھنے لگی، اور کچھ ہی لمحوں میں انہیں کسی انہونی کا احساس ہو گیا۔ وہ فوراً ہی میرے قریب چلی آئی اور پوچھنے لگی کہ رانی کیا ہوا ہے، تم اتنی خاموش کیوں ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اچانک ہی میری آنکھوں سے دوبارہ سے آنسو جاری ہو گئے اور میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ امی میں برباد ہو گئی ہوں، اور اب میں کبھی بھی سر اٹھا کر نہیں جی سکوں گی اور نہ ہی پڑھائی کر سکوں گی۔ میں نے امی کو بتا دیا تھا کہ میں کس طرح اپنا آپ لٹوا کر گھر واپس آئی ہوں۔ میری بات سن کر امی کی جان ہی نکل گئی تھی، اور پھر میں نے آہستہ آہستہ انہیں ساری سچائی بتا دی تھی۔ میں امی سے کہہ رہی تھی کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا اس کی اصل مجرم اور ذمہ دار آپ ہیں، آپ کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ میری بات سن کر امی نے سر جھکا لیا تھا۔ شاید وہ بھی اس بات سے واقف تھی کہ جو گڑھا انہوں نے دوسروں کے لیے کھودا تھا آج ان کی اپنی بیٹی اس میں گر گئی تھی۔ جب میں نے اشتیاق سے پوچھا کہ میرے ساتھ ان دونوں نے یہ سب کیوں کیا، تو اشتیاق نے مجھے بتایا کہ جو تم میری ماں دیکھ رہی ہو یہ میری سوتیلی ماں اور میرے ابو کی دوسری بیوی ہے۔ میری سگی ماں کا رنگ کالا تھا اور تمہاری ماں اسے ہر وقت تانے دیا کرتی تھی اور میری ماں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ یہ سب تمہاری ماں اس لیے کرتی تھی کہ تمہارا باپ اپنی بہن یعنی میری ماں سے بہت پیار کرتا تھا اور اسے شادی کے بعد بھی کپڑے وغیرہ لے کر دیا کرتا تھا جو تمہاری ماں کو گوارا نہیں تھا۔ پھر ایک دن تمہاری ماں نے میرے ابو کو گھر بلا کر کھانے میں نشہ آور دوا پلا دی اور کسی بازاری عورت کے ساتھ ان کی نازیبا تصاویر بنا کر میری ماں کو دکھائیں، اور ساتھ کہا کہ تم کالی عورت ہو اس لیے تمہارے شوہر کے غیر عورتوں کے ساتھ تعلق ہیں۔ یہ سنتے ہی میری ماں نے پہلے تو میرے ابو سے جھگڑا کیا اور پھر خودکشی کر لی، اور اس طرح میرا باپ بدنام ہو گیا اور میں یتیم ہو گیا۔ اس دن سے میرے ابو کو تمہاری ماں سے شدید نفرت ہو گئی اور وہ اپنی بیوی کی موت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ تمہاری ماں نے میرے باپ کو بدکار ثابت کیا تھا، اس لیے ہم تمہاری ماں کو بدکار ثابت کرنا چاہتے تھے، لیکن میں اس سب کے بیچ بری طرح پھنس گئی تھی۔ میرے پھوپھا نے اپنے اندر کئی سالوں کی بڑکتی آگ کو میرے ذریعے بجھا لیا تھا۔ میں اپنی ماں کے گناہوں کا خمیازہ بھگت رہی تھی۔ وجہ جاننے کے بعد مجھے اپنے ظالم پھوپھا ہی بے قصور نظر آ رہے تھے، جنہوں نے مجھے بری طرح روند کر رکھ دیا تھا۔ میری ماں کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیوی اور اشتیاق نے بہت ہی کم عمر میں اپنی ماں کو کھو دیا تھا۔ میری ماں نے بھی میرے سامنے اعتراف جرم کر لیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ انہیں ہرگز بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اشتیاق کی ماں یوں خودکشی کر لے گی۔ امی کی بات مکمل ہوئی تھی تو دیکھا ابو بھی پیچھے خاموشی سے کھڑے یہ سب سن رہے تھے۔ ہم ماں بیٹی کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کب ابو پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ امی کے لیے ابو سے نظر ملانا بہت ہی مشکل تھا کیونکہ وہ ابو کی بہن کی قاتل تھی۔ امی کی سچائی جاننے کے بعد ابو کا غصے سے برا حال تھا، لیکن میرے ابو نے امی کو طلاق نہیں دی بلکہ یہ کہہ کر گھر میں پناہ دی کہ وہ کبھی ابو کی نظروں کے سامنے نہیں آئیں گی۔ جو کچھ بھی میری ماں نے پھپھو کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ لوٹ کر میرے سامنے آ گیا تھا۔ ہر عمل کا ایک مکافات عمل ہے اور آپ کو دنیا میں ہی اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، اور کسی بھی ماں کے لیے اس سے زیادہ تکلیف کی بات اور کیا ہوگی کہ اس کی غلطی کی سزا اس کی اولاد کو بھگتنی پڑے۔ میرے ابو نے میرے پھپھا اور اشتیاق بھائی کے خلاف بھی پولیس میں رپورٹ درج کرا دی تھی، اور اب وہ دونوں جیل میں تھے کیونکہ جو کچھ ان دونوں نے کیا تھا وہ ناقابل معافی تھا۔ میرے ابو نے مجھے کہا کہ وہ اب بھی مجھے ڈاکٹر بنتے دیکھنا چاہتے ہیں، اور میں نے ایک دفعہ پھر اپنے ابو کی خاطر پڑھائی شروع کر دی تھی۔ مزید اس طرح کی اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔